ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے کہ آپ کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں فیصل صالح، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑا کیس اسٹیبلش کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک بڑی واشگاف پوزیشن اختیار کی ہے پورے میڈیا کے سامنے آ کے. انہوں نے کہا کہ یہ خام خیالی ہے، ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن نہیں ہو سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، ہم انہیں سہارا کیوں دیں؟ تو آخر کیا کریں ہم ان کو؟ مطلب کوئی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے نہیں جا رہے، کوئی ہم پنجاب حکومت کو گرانے نہیں جا رہے. بات چیت یہی ہوئی تھی کہ بھی کوئی ایسا غیر جمہوری غیر آئینی کام نہ کیا جائے جس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت کو گرانا یا بنانا ان حالات میں ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے. تو کیا ہمارا پھر یہ کہنا جو تھوڑی دیر پہلے سے بات کریں کہ آپ لوگ در حقیقت اپنی اس پوسچرنگ کے ذریعے اپنی پوزیشن کو سیاسی اکھاڑے میں محفوظ کر رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں تاکہ پی ایم ایل این کے ساتھ بہتر نیگوسیشن ہو سکے؟ تمام جماعتوں کی طرح انتہائی ریجڈ پوزیشن ہے، تمام جماعتوں کی طرح اپنے بھی آپشنز کھلے رکھیں گے. آئندہ جب الیکشن آئے گا کیا ہوتا ہے وہ اس کے حالات پہ ہوگا، اور اس وقت کیا الائنسز بنتے ہیں اس وقت کے حالات پہ ہوگا. اس وقت نہ ہم کسی حکومت کو گرانے جا رہے ہیں نہ بنانے جا رہے ہیں. لیکن فیصل صالح صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی حکومت بنانے نہیں جا رہے. یعنی ان کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ حکومت میں بناؤ، کوئی فیصلہ نہیں ہے حکومت گرانے کا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کا ایک نقطۂ نظر ہے. ہمارا نقطۂ نظر پی ایم ایل کیو کا یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو گرانا چاہ رہے ہیں اس وقت، نہ بنانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل کیو نے ایک اچھی حکومت دی تھی، اور اب بہت سے لوگ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی آپ لوگ آئیں واپس. جناب اور فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں وہ ان کے جو معاشی جرائم ہیں وہ ان کو لے کے گئے ہیں کورٹ. میں یہ عرض کروں گا کہ انہی کی حکومت کے دور میں مارچ 2005 کا بزنس سونامی ہوا تھا، جس مارچ 2000 کا کیا ہوا تھا؟ مارچ 2005 کراچی سٹاک ایکسچینج کریش ہوا تھا، کریش جسے بزنس سونامی پاکستان کا کہا گیا، اور $14 بلین اس میں عوام کے چلے گئے. اور اس میں ان کے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب اور بہت سے لوگوں کے نام آئے. ایک تو انہی کے دور میں کراچی سٹاک اپنا پاکستان سٹیل، گوادر کی ملیں اور جناب گوادر کی زمینیں اور بہت کچھ سامنے آیا. انہی کے دور میں یعنی ان کے جو اس وقت لیڈر تھے جنہوں نے یہ مسلم لیگ کاف بنوائی، وہ نمبردار بن گئے 100 کنال زمین لینے کے لیے بغیر مالیہ اکٹھا کرنے. یہ تو ان کے خلاف الزامات ہیں نا. یہ پوری کمال کرتے ہیں. جن کی لیڈرشپ یہ کہے کہ ہم آپ کو وردی میں 10 دفعہ صدر منتخب کریں، اس کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. وہ ساتھ تھے نا جی، ساری حکومت ان کی تھی، یہ سب لوگ اکٹھے تھے نا. وہ کارکردگی تو پرویز مشرف کی جو یونٹ آف کمانڈ کی بات کرتے تھے ان کی قیادت میں ہی تو ساری بات تھی. نہیں لیکن اب تو آ جاتا ہے جو فائنل کوسچن ہے، جسے کہتے ہیں $1 بلین کوسچن. $1 بلین کوسچن یہ ہے جیسے شیخ صاحب نے ایکسپلین کیا، جو ان کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ پوزیشننگ ہو رہی ہے، پوسچرنگ ہو رہی ہے. یہاں کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہونے لگا، نہ وہ کوئی حکومت جوائن کر رہے ہیں، اور اس پوسچرنگ کا مقصد آپ لوگوں پہ دباؤ ڈالنا ہے. آپ کہتے ہیں ہم پہ کوئی دباؤ ہے ہی نہیں. میری لیڈرشپ نے مثلا پیر پگاڑا صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس پروگرام پہ، یعنی اس ملک میں آئین، جمہوریت، رول آف لا، میرٹ، گڈ گورننس، اس پہ جو اکٹھی ہوں گی ہمارے ساتھ، ہمارے پروگرام کے ساتھ، بسم اللہ آئندہ الیکشن میں ہو سکتا ہے میری لیڈرشپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، کوئی بھی ارینجمنٹ کر سکتی ہے. لیکن اسی پروگرام، اس سے ہٹ کے قومی جرائم، لوگوں کے قتل، لیڈرشپ کے قتل، اس طرح پہ تو نہیں ہو سکتا. ایک پیر پگاڑا صاحب تو مشرف صاحب کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں الائنس والا، تو ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ لوگ؟ ہم نے یہ دیکھیے نا، پیر پگاڑا صاحب اگر وہاں اس وقت کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی، ہم نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ کی، آئندہ جماعت اسلامی ہو سکتی ہے، کوئی اور جماعتیں ہو سکتی ہیں، تو آئندہ الیکشن کی جب آپ نے بات کی، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیں فیزیبل لگی اور ہمارے پروگرام کے ساتھ انہوں نے چلنے کی بات کی، مستقبل کے پروگرام یہ اس طرح تو ہو سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جن کا قتل ہوا، جو محترمہ شہید ہوئی، وہ تو کہہ رہی کہ کوئی ہم ملزم نہیں بنا رہے، کوئی الزام نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملزم ہے. لیکن میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بات نہیں. آپ نے جو کلپس دکھائے ہیں، میں ان کلپس اور محترمہ کے لیٹر کی جو ہے اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی طرف انہوں نے تو اپنی پوزیشن ریٹریکٹ کر لی ہے نا، لیکن انہوں نے ان کی پوزیشن ہے. چلیں جی لاسٹ فائنل، یہ تو دیکھیں ساری مٹی شٹی جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی ہے، بادل بھی کلیئر ہو گئے ہیں. شیخ صاحب آپ کا خیال تھا بڑی سمارٹ موو کیا ہے. ساری سمارٹ موو تو جا کے اس کی باٹم لائن یہ بنتی ہے نا کہ یہ لوگ ڈر جائیں، یہ لوگ اپنا پوزیشن تبدیل کر لیں. یہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ چودھری اور شیخ رشید جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے کیا پہلے
کہ ہم نہ ہوں. ہمیں ایک آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا تھا جس کے آخر میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایک دن تمام لیگز اکٹھی ہو جائیں گی. خواب آپ کا. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ ڈریم ہے. دیکھیں میں نے جو کہا وہ ڈریم ہی نہیں نا مانتے. سب سے بڑی لیگ کے خواب ہے نا, خواہش ہے میری. کبھی خواب کی تعبیر مل جاتی ہے. جب آپ بولتے ہیں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. ٹھیک ہے, برائے مہربانی. دیکھیں یہ میری خواہش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے الحاق اور تعاون کر رہے ہیں یہ مصنوعی ہیں, یہ ان کا مجلسی تبسم ہے, یہ ان کی ترجمانی نہیں ہے. اور منافقت کی سیاست تب ختم ہوگی. دیکھیں میں کسی ایک پہ الزام نہیں دینا چاہتا. اس حمام میں اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں تو کوئی بھی اس میں نہیں بچتا. سر حمام سے تو لوگ ننگے نکلتے ہیں, پوسٹ مارٹم کہاں سے ہو گیا؟ میں نے حمام کو سمجھا کہ غیر پارلیمانی ہے, فوزیہ بی بی بیٹھی تھی, اس لیے میں نے اس کو پوسٹ مارٹم پہ لے آیا. اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس حکومت کے ساتھ این گئی, ٹھیک کیا بھائی, کیبنٹ میں انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, واپس آ گئے. میں اس وقت بھی دیکھیں میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر یہ بیٹھے ہوتے, انہوں نے اصولی سٹینڈ لیا, یہ باہر آ گئے, آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی. لیکن نا ایک فنانس منسٹری سے لوگوں نے سارے ملک کی سیاست کے سٹرکچر کو بدل دیا. اب حالات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح ان کے قریب جا کے ایک بہتر صورتحال پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل کیو اس راستے پہ زیادہ دیر چلے گی تو اس جماعت پہ دراڑیں پڑیں گی, توڑ پھوڑ ہوگی, یہ جماعت نہیں رہ پائے گی, چند شخص رہ جائیں گے. پچھلے الیکشن میں جب میں انفارمیشن منسٹر تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ایم ایم اے کی یہ پوزیشن نہیں ہوگی. میں سینیٹر صاحب سے, وسیم سجاد صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, جب الیکشن آتے ہیں نئی گروپنگ ہوتی ہیں. میں اس پہ بیان دوں گا پرسوں کراچی میں پیر بگاڑا صاحب کے کنگری ہاؤس میں. اچھا میرے خیال ہے یہ بڑا ایک اچھا پروگرام ہے جس میں سب کا ایک اس میں یونٹی ہو گئی ہے, سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ایک محض پوسچرنگ ہوئی ہے. یہاں کوئی اتحاد نہیں ہو رہا, یہاں کوئی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں, یہاں پوسچرنگ ہوئی ہے. جماعتیں اپنی پوزیشنز کو امپروو کرنا چاہ رہی ہیں, صرف آپ جو ہیں اس سے ایگری نہیں کر رہے. 3 لوگ تو اکٹھے ہیں ایک سائڈ. تو میرا وہی نقطہ نظر ہے جو آپ نے آخر میں کہا کہ اس سے اگر اس پہ یہ آگے بڑھی اپنا قائد اعظم لیگ تو ان میں دراڑیں بہت بڑی پڑیں گی اور پھر آپ دیکھ لیں گے. اور شاید مسلم لیگ نون شاید پی 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 میں بھی ویسا یہ رد عمل سامنے. یہ پوسٹنگ کی جگہ ریچنگ آؤٹ ٹو ایچ ادر, ریچنگ آؤٹ ٹو ویریس پارٹیز. آپ اس کو بہت شکریہ. پالیٹکس میں یو ہیو ٹو آلویز بی کمیونیکیٹنگ. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. وسیم سجاد صاحب آپ کا, صدیق الفاروق صاحب آپ کا, محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ آپ کا, اور شیخ رشید صاحب کا ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں ناظرین جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین اس گفتگو سے یہ بات بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ جو ملاقات ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد یا کوئی بہت زیادہ بڑا ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس سیاسی اکھاڑے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو نے اپنی پوزیشنز کو بہتر کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا پریشر توقع یہ ہے کہ پی ایم ایل این پہ پڑنا چاہیے. پی ایم ایل این کی اب تک یہ پوزیشن ہے کہ ان ملاقاتوں سے ان پہ کوئی پریشر نہیں پڑتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو اس راستے پہ آگے چل سکیں گے. دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ.